آپ مجھے بتا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. آپ کے سامنے ہے نا یہ حالات. میں کوئی فاروق ملک صاحب ابھی بات کی ہے اور کہا کہ ایک پارٹی کے کارکنوں کو بہلوی ہیں پاگل ہیں. یہ ساری جماعتوں کی سر اس طرح ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ووٹ کو عزت دو بھی کہتے رہے, پھر آپ 16 مہینے کی حکومت بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی. دوسرا کیا اس ملک میں 2 قانون ہیں. کل پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی اور جو مرکز سے انصاف مانگے آئے تھے ان کو پنڈی میں کہاں 144 نافذ ہے وہاں پہ اجازت دے دی گئی ہے اور ایف آئی آر نمبر 2036 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کرا دی گئی ہے. کیا ہوگا؟ دیکھیں بات ہو یہ رہا ہے, آپ کے سامنے 9 مئی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. آپ کے سامنے ہے نا یہ حالات. میں کوئی آپ سے یہ تو مفروضے میں تو بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو مجسموں کو جلاتے رہے ہیں, جہازوں کو آگ لگائی, انہوں نے حملہ کیا کور کمانڈر کے گھر پہ, وردی کو سوٹی کے اوپر ٹانگا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں, اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم تو حاضر ہیں, جگہ بھی دیتے ہیں, اجازت بھی دیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے بات کریں. ابھی جو میں نے آپ کو پیغام دیا یہی پیغام ہے بھائی. ان کے لیے بھی تو یہی پیغام چلتا رہا ہے, جواب تو آپ نے سنی لیے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفرقہ, کچھ تفریق کرنی ہوگی, ورنہ یہ ملک ایسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے افراد کو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ. جی ہمیں 35,000 کا بل ملا ہے. کتنے یونٹس ہیں آپ کے؟ یہ میں چیک کر لوں گا. جی آپ نہیں چیک کریں, اس پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 200 سے زیادہ 200 یونٹ تک, یہ میں آپ عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں, 200 یونٹ تک ملک کے 86% لوگ, اس ملک میں امیر اور غریب لوگ رہتے ہیں. اگر آپ مان لیں کہ ملک کے 90% لوگ غریب ہیں, 90 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا بھائی, سیٹھ بھی تو ہیں, اتنے آپ گنتے ہیں, روز ان کی باتیں کرتے ہیں, مجھ سے ان کے سوال پوچھتے ہیں, تو سیٹھ بھی تو ہیں. تو 86% پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو اے سی بھی چلانا اور میرا بل کم آئے, تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے نہیں بھائی, یہ ضروری بات ہے. شعیب نظامی صاحب سے تو میرے دوست ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, مجھے بات تو کر لینے دیں یار. آپ بھی بیوروکریٹ ہیں میری طرح بہت بڑے. آپ کیا چاہتے ہیں کس لوگ کو ریلیف ملے؟ آپ چاہتے ہیں جو 8 اے سی چلا رہے ہیں اس کو بھی ریلیف ملے؟ آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ 8 نہیں چلا رہے, مجھے پتا ہے صحافی 8 اے سی نہیں چلاتا, مگر لوگ چلاتے ہیں, ان کو نہیں ملے گا ریلیف. ان کو یہ بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. یہ ہماری جتنی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں, یہ 8% لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ 8% لوگ جو ہیں جو اے سی چلاتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں اضافی بجلی لگانی پڑتی ہے, جس کی کیپیسٹی غریب آدمی پورا سال دیتا ہے. تو کتنی دیر تک بھائی 200 یونٹ تک پروٹیکٹ کریں گے, اس کے بعد آپ کو پیسے دینے ہوں گے. 200 یونٹ 86% لوگ ہیں, 86% لوگوں کو بچائیں گے, 14% لوگوں کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. سر 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ جو اس وقت پیٹرولیم پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے اوپر تجویز ہے, تو آلریڈی مٹی کا تیل ہے وہ ڈی ریگولیٹ ہے, 160 اس کی پرائس ہے, لیکن پبلک کو 300 روپے کے آس پاس لیٹر دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ایک نہیں, اس پہ تو ابھی کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. ہم نے خود اپنا پروپوزل وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہم نے ایک پروپوزل وزیر اعظم صاحب کو دیا ہے, جس کے اندر ہم نے پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا ایک فریم ورک سوچنے کی بات کی ہے. انفیکٹ اب میں کروں گا یہ, ذرا یہ ہنگامے ختم ہوں, تو اصل میں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ سامنے کی اسکرین پہ آپ کو پیٹرولیم سیکٹر کی اسٹریٹجی دکھانا چاہتا تھا. وہ میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا جیسے ہم نے پہلے پچھلی مرتبہ کیا تھا, اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب ہم ڈی ریگولیٹ کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں. کوئی فیصلہ نہیں ہوا, صرف یہ تجاویز وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی ہیں, جس پہ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ آپ ان پہ آگے بڑھیں, ان کا انالیسس کریں. اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ کوئی کام جس میں آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکے, چاہے وہ ری ریگولیشن ہے یا ڈی ریگولیشن ہے یا لبرلائزیشن ہے, اگر آپ نے مجھے یہ نہیں دکھایا کہ آپ غریب آدمی کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, تو دی آنسر از نو, بگ NO.
اس وجہ سے جو بھی اس وقت تجاویز آئی ہیں جن کا انالیسس چل رہا ہے، جب تک ہم غریب آدمی کی پروٹیکشن نہیں دکھائیں گے اس میں، وزیر اعظم اس کو پہلے سے ویٹو کر چکے ہیں کہ وہ میں اپروو نہیں کروں گا، تو ان پہ اب ہم گفتگو شروع کریں گے، آپ لوگوں کو اس میں شریک رکھیں گے۔ میں نے اپنے آج درخواست کی ہے جو ہماری ٹیم ہے کہ ہر مہینے جو ہمارا پہلے وہ ایک چل رہا تھا ردم کہ ہر مہینے ہم بیٹھ کے مسائل پہ بھی بات کرتے تھے، سلوشنز پہ بھی بات کرتے تھے، وہ اس مہینے سے شروع ہو جائے گا۔